بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرعی کیا حکم ہے، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ اس مسئلے کو آج میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور بدعت مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز پڑھنا سرے سے باطل ہے۔ وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی یہودی یا عیسائی یا کسی سکھ یا ہندو کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ وہ کفر کا ارتکاب کر کے کافر ہو چکا ہے، اس کے پیچھے نماز سرے سے باطل ہے۔ بدعت مکفرہ کی چند مثالیں میں پیش کر دیتا ہوں، جیسے کہ اللہ رب العزت جل شانہ کے بارے میں کوئی ایسا کفریہ عقیدہ رکھے، ایسی بدعت اور ایسا بدعتی عقیدہ رکھے جس سے تکفیر ہوتی ہو، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ظلم کر سکتا ہے، نعوذ باللہ تعالی، یا اللہ تعالیٰ کو مقید مانے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرے، مجسمی والا عقیدہ رکھے، مجسمین والا عقیدہ وہ رکھتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے لیے جہت و مکان کو وہ ثابت مانتا ہو، یا اسی طرح اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ کی صفات کمالیہ کا منکر ہو، یا صفات ثبوتیہ کو اللہ کے لیے جو صفات ثبوتیہ اس کا انکار کریں، یا اللہ کے لیے صفات سلبیہ کا اثبات کرے جن سے اللہ رب العزت کی ذات کو پاک اور منزہ ثابت کرنا ہوتا ہے، وہ چیزیں اللہ کے لیے ثابت کرے، عیب، نقص یا عجز ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے بارے میں انبیاء کی عصمت کا انکار کر دیتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے۔ یوں کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، یا یوں کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ عوام کا خیال ہے اور اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو رذیل چیزوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دے، یا نعوذ باللہ یہ کہے کہ حضور علیہ السلام سے شیطان کا علم زیادہ ہے، یا اسی طرح کئی اور کفریہ عقائد اور ایسی بدعت کا مرتکب ہو جو بدعت مکفرہ ہو۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے، یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اس میں کمی زیادتی کر دی گئی ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے، تو ایسی بدعت کا مرتکب جو ہے وہ بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے، اس کے پیچھے نماز سرے سے باطل ہے۔ یا غیر نبی کو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے افضل ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو تو یہ بدعت مکفرہ ہے۔ یا اس کے علاوہ دیگر جو بدعات مکفرہ ہیں ان کا عقیدہ رکھتا ہوں، یا یوں کہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، یا یہ کہے کہ نبی کا مقام جو ہے وہ بڑے بھائی کا سا ہے، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کیجیے بس۔ اس طرح کے جو عقائد رکھنے والا ہے وہ بدعات مکفرہ کا مرتکب ہے۔ یا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں یہ کہے کہ تمام صحابہ گمراہی پر جمع ہو گئے، علی ھذا القیاس۔ اس طرح کے جو بدعتی عقیدے رکھنے والا ہے وہ بدعات مکفرہ کا مرتکب ہے۔ بدعات مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز سرے سے باطل ہے، ایسے ہے جیسے کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا یا کسی ہندو یا سکھ کے پیچھے نماز پڑھنا، بالکل سرے سے باطل ہے۔ اب آ جائیں دوسری بدعت، بدعات مفسقہ، وہ بدعت جس کے ارتکاب سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، البتہ گمراہ ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے۔ تو بدعت مفسقہ کے مرتکب کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے؟ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ ایسا بدعتی آئمہ جور میں سے ہے، ظالم بادشاہ ہے، ظالم حکمران ہے، متغلب ہے، زبردستی جو وہ کسی کے سر پہ آ کے تلوار لے کے بیٹھ گیا، تو اب اس صورت میں اس کے شر سے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے
اس کے ساتھ نماز میں شریک ہونا، اس کے پیچھے نماز ادا کرنا اس کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ درست ہے۔ اور اگر وہ ائمہ جور میں سے نہیں ہے اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی مجبوری والی پوزیشن اور صورت نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، بدعت مفسقہ کے مرتکب کے پیچھے۔ اب آ جائیں اس کی تفصیل کہ یہ جو آج عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہر بندے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، وہ جس طرح کا مرضی ہے اس کا عقیدہ، چاہے وہ اس کا جس طرح کا بھی عقیدہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، صحابہ پڑھتے تھے، تابعین پڑھتے تھے۔ اور اس طرح کے لوگ نہ تو ان روایات میں غور کرتے ہیں اور نہ ہی مسئلے کی حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں، اور بے سمجھے اس طرح کی جو روایت ان کو پکڑ کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان روایت کا انشاءاللہ میں آگے جواب بھی دوں گا، پہلے یہ سمجھیں۔ ایک عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں جو وہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اب ایسے لوگ جو ہیں ان کا دعویٰ ہے قرآن و سنت کا اور حدیث کے ظاہر کا، اور جب اپنی بات آتی ہے تو وہ حدیث کے ظاہر سے انکار کر جاتے ہیں۔ خارجی ان کا حکم شرعی کیا ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ خوارج کا حکم کیا ہے اور حدیث کے ظاہر سے خارجیوں پر کیا فتویٰ صادر ہوتا ہے۔ خوارج وہ قوم ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے بخاری مسلم میں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6930 ہے اور 6931، فرمایا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، خارجیوں کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، تجاوز نہیں کرے گا۔ یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح کہ جو ہے وہ تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے۔ یمرقون من الاسلام مروق السہم من الرمیہ، یہ بخاری کی حدیث 6932 ہے کہ وہ اسلام سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح کہ تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر، صحیح بخاری میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یخرج فی ہذہ الامۃ ولم یقل منہا، اس امت میں ایک ایسا گروہ نکلے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اس امت سے نکلے گا۔ اب ان کلمات پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، امام نووی کا قول نقل کیا جلد 12 کے صفحہ 358 پہ، امام نووی کہتے ہیں وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى فِقْهِ صحابَةِ وَتَحْرِيرِهِمُ الْأَلْفَاظ، کہ ان الفاظ سے صحابہ علیہم رضوان کی فقہ معلوم ہوتی ہے۔ وَفِيهِ إِشَارَةٌ من ابی سعید الى تکفیر الخوارج، کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، خارجیوں کو کافر سمجھتے تھے۔ وَأَنَّهُمْ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، کہ وہ خارجی اس امت میں داخل نہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 176 ہے، جب خوارج کو قتل کر کے ان کی گردنیں اتار کے مسجد کی جو باہر لٹکا دی، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے جب انہوں نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا قد کانوا ہؤلاء مسلمین فصاروا کفارا، یہ لوگ جن کی گردنیں اتار کر مسجد کے باہر لٹکایا گیا ہے یہ پہلے مسلمان تھے، فصاروا کفارا، پس یہ مسلمانوں سے کافر ہو چکے ہیں۔ سند اس کی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور امام ابن زمانی نے اپنی کتاب اصول السنہ جلد 2 صفحہ 941 پر روایت کا نمبر 230 اسی روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انہم کانوا من اہل الاسلام، یہ خارجی پہلے مسلمان تھے، فخرجوا من الاسلام، اب یہ اسلام سے کیا ہے؟ نکل چکے ہیں۔ تو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ظاہر سے جو سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں وہ اسلام سے نکل چکے ہیں. صحابہ بھی ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے, ابو سعید خدری بھی ان کو کافر سمجھتے تھے, ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو کافر سمجھتے تھے, امام بخاری بھی خوارج کو کافر سمجھتے تھے, اور امام ابن حجر اسقلانی بھی کہتے ہیں خوارج کے بارے میں کفر کا فتویٰ وہی صحیح ہے, وہی راجح. اسی کتاب کے صفحہ 370 اور 71 پر انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ خوارج کے بارے میں جو کفر کا فتویٰ ہے وہی راجح ہے, اور وہی امام بخاری کا موقف ہے, وہی امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کا موقف ہے کہ صحابہ اور محدثین خوارج کو کیا سمجھتے تھے؟ کافر. جب وہ کافر ہیں اور حدیث کا ظاہر بھی اسی طرف مشعر ہے کہ خوارج جو ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اب بخاری مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو یہ مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا اگر جس کو کافر کہا گیا وہ کفر کے فتوے کا مصداق نہیں ہے, تو کہنے والا کیا ہوگا؟ کافر. اب وہ خوارج جنہوں نے مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کو جن کا جنتی ہونا قطعی ہے ان کو کافر کہا, تو یہ خارجی کافر کہنے والے کیا مسلمان باقی رہے؟ تو یہ مولا علی کو کافر کہنے کی وجہ سے خود کیا ہو گئے؟ کافر. جب وہ کافر ہیں ان کا کفر واضح ہے تو اب پھر معلوم ہوا کہ وہ کافر ہیں, تو کافر کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. جس کی بدعت مکفرہ ہے اس کے پیچھے نماز سرے سے کیا ہے؟ باطل ہے, سرے سے ہوتی نہیں ہے. اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد, یہ ان کی کتاب ہے دار الکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے, اس کے صفحہ نمبر 11 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ پیش کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى, کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے نزدیک برابر ہے میں کسی جہمی یا رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا میں کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں. یہودی اور عیسائی اور جہمی اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک کیا ہے؟ برابر ہے. اور فرماتے ہیں ولا یسلم علیہم, ان کو سلام بھی نہ کیا جائے, ولا یعادون, ان کی عیادت بھی نہ کی جائے بیمار ہو جائے, ولا یناکحون, اور ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کیے جائے, ولا یشہدون, اور ان کے نماز جنازہ میں شرکت بھی نہ کی جائے, ولا توقل ذبائحہم, اور ان کا ذبیحہ بھی نہ کھایا جائے, ان کا ذبح کردہ جانور نہ کھایا جائے. یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے, اور اس فتوے کو تائیداً امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں لے کے ہیں. امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. بدعت مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز سرے سے درست نہیں, بلکہ نماز کیا؟ باطل ہے. ایسے ہیں جیسے کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ امام ابن زمانین نے بیان کیا ہے اپنی کتاب اصول سنہ میں. ابن سہنون مالکی رحمۃ اللہ علیہ سہنون فرماتے ہیں قال اشہب سئل مالک, حضرت اشہب سے پوچھا گیا, حضرت اشہب فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے قدریہ کے بارے میں پوچھا گیا, اصول سنہ کی جلد 987. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قوم سوء, یہ بڑے برے لوگ ہیں, فلا تجالسوہم, ان کے پاس مت بیٹھو. قیل ولا یصلی خلفہم, کہا گیا کیا ان کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھی ہے؟ تو فقال نعم, فرمایا کہ ہاں ان کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھی ہے, ان کے پیچھے نماز مت پڑھو. امام مالک کا بھی یہی فتویٰ ہے, امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے, امام بخاری کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بدعت مکفرہ کے قائل کے پیچھے, مرتکب کے پیچھے نماز درست نہیں, نماز ان کے پیچھے کیا ہے؟ باطل ہے. تو اب ان روایات سے یہ بالکل بات واضح ہو گئی. اب رہ گیا مسئلہ بدعت مفسقہ کے مرتکبین کا کہ ان کے پیچھے نماز. تو اب میں نے اس کی 2 صورتیں بیان کی تھی کہ اگر بدعت مفسقہ کا مرتکب ائمہ جور میں سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کوڑے کا, اس کی تلوار کا مسئلہ ہے, اندیشہ ہے, خدشہ ہے کہ وہ تکلیف دے گا, اذیت دے گا, اور اذیت انہوں نے دی ہے, اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے تاکہ
اس اذیت سے اور ان کے اس فتنے سے بچا جا سکے۔ اب اس سلسلے میں جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں، پہلے تو میں اس سلسلے میں کچھ روایات پیش کروں گا سنن نسائی سے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے الصلاۃ مع ائمۃ الجور، ظالم بادشاہوں کے پیچھے ظالم اماموں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 775 اور 776 ہے، 775 اور 776۔ 775 حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی صلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، فإن أدركت معهم فصلی، اگر تم ائمہ جور کو پاؤ تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لو، ولا تقل انی صلیت فلا اصلی، ان سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں اب میں تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، یہ نہ کہو، یعنی پہلے سے نماز پڑھ لو، اب ان کے فتنے سے بچنے کے لیے تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں اذیت نہ دے، تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ ان سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں اب میں تمہارے ساتھ نہیں پڑھوں گا، بلکہ ان کے ساتھ نماز تم ادا کر لو۔ اور حدیث 776 ہے، یہ ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعلکم ستدرکون اقواما یصلون صلاۃ لغیر وقتها، کہ اے عبداللہ شاید ان قریب تم ایسی قوم کو پاؤ، ایسی اقوام کو پاؤ جو نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر کے مؤخر کر کے پڑھیں گے، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کو پاؤ، فَصَلُّوا صَلَاةَ لِوَقْتِهَا، تو تم نماز کو اپنے وقت پر ادا کر لو، نماز کو پہلے سے ان کے ساتھ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے وقت پر نماز کو ادا کر لو، وَصَلُّوا مَعَهُمْ، اور پھر اب ان کے ساتھ تم نماز پڑھ لو ان کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ تو یہ روایات احادیث بھی یہ صحیح ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ جور کے فتنے سے بچنے کے لیے جن علماء نے جن اسلاف نے نماز پڑھی ہے ان کے ساتھ وہ اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں وہ نقصان نہ دے۔ باقی عام نارمل حالات میں احادیث موجود ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1081 ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پوری تفصیل کے ساتھ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا اور حصہ یہ ہے کہ لا یؤم فاجر مؤمنا، کوئی فاجر کسی مومن کا امام نہ بنے، مومن کا فاجر امام نہ بنے، ہاں الا ان یقہرہ بسلطان، مگر کوئی اپنی طاقت سے اس پر غلبہ کر لے، وہ مقتدی مقہور ہو جائے، یخاف سیفہ و صوتہ، اب اس مقہور معموم کو مقتدی کو اس ظالم امام کے کوڑے کا اس کی تلوار کا ڈر ہو تو اب اس کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ یہ روایت سنن کبری بیہقی جلد 2 صفحہ 90، احادیث المختارہ میں، مسند عبد ابن حمید میں اور ابن عساکر میں جلد 17 صفحہ 229 پر، مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 170 پر، طبرانی اوسط میں جلد 1 صفحہ 48 پر، اور مسند ابی یعلا جلد نمبر 2 صفحہ 107 پر متعدد طرق کے ساتھ یہ روایت موجود۔ اگرچہ ابن ماجہ کا یہ طریق جو ہے یہ کچھ کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن اس کے متعدد طرق جو ہیں وہ اس کی سند کو اور اس کی قوت کے لیے کیا ہیں، کافی ہیں، اور ہمارے فقہاء نے ان روایات اور ان احادیث سے استدلال کیا ہے کہ فاجر کو مومن متقی پرہیزگار کا امام نہیں بنانا چاہیے۔ ایک روایت یہ، دوسری روایت یہ ہے مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 43 پر، حدیث کا نمبر ہے 5048، سیدنا مرثد ابن ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ صحابی سے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اس بات پر خوش ہوتا ہے ان تقبل صلاتکم، کہ تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے، تو اپنا امام اپنے بہتر لوگوں کو بناؤ، کیونکہ تمہارا امام تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان نمائندہ ہے، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان نمائندہ ہے۔ یہ روایت مصدق کے حاکم بھی موجود ہے، طبرانی کبیر جلد 9 صفحہ 60 پر، حدیث کا نمبر ہے 17165، الاصابہ جلد 3 صفحہ 1811 پر، امام ابن عسقلانی نے اس کے متعدد طرق بیان کیے ہیں۔ یہ روایت تعدد طرق سے قوی ہوتی ہے
اور ہمارے فقہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے، اور سنن دارقطنی کی جلد 2 صفحہ 63 اور 64 پر بھی اس مضمون کی روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے موجود ہے کہ اپنا امام ایسے لوگوں کو بناؤ جو تمہارے بہتر لوگ ہوں، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے کیا ہے؟ نمائندے ہیں۔ تو عام حالات میں ان احادیث کے پیش نظر متقی پرہیزگار کو امام بنانا چاہیے، کسی بدعتی کو، بدعت مفسقہ کے مرتکب کو نماز میں اپنا امام منتخب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بدعتی جو ہے اس کا کوئی عمل نہ نفل نہ فرض اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں صحیح الترغیب والترہیب، امام عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور غیر مقلدین کے بڑے عالم ہیں ناصر الدین البانی، انہوں نے اس حدیث کی اس کتاب کی تحکیم بھی کی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 26 پر یہ روایت لے کے آئے ہیں، حدیث کا نمبر 53، وَرَوَاهُ ابن ماجہ وابن ابی عاصم فی کتاب سنہ من حدیث ابن عباس وَلَفْظُهُمَا، کہتے ہیں ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے، اور دونوں کے لفظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت، اللہ انکار کرتا ہے کہ اللہ بدعتی کے کسی عمل کو قبول کرے، حتیٰ یدع بدعتہ، حتیٰ کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے۔ جب تک وہ اپنی بدعت کو نہیں چھوڑتا اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو بدعتی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ جب اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز اس کو اپنا امام منتخب کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہی روایت کتاب السنہ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، یہ ان کی کتاب ہے کتاب السنہ، مجسمین اور غیر مقلدین کے ہاں یہ کتاب حجت ہے۔ اب زیادہ نہیں تو کم از کم الزاماً ان کے ہاں یہ چونکہ کتاب حجت ہے، اس سے حوالہ میں اس سلسلے میں پیش کر دیتا ہوں۔ روایت کا نمبر ہے 1288۔ اس حدیث کے جو آخری کلمات ہیں وہ یہ ہیں، روایت بھی نیچے محقق نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لا یقبل منہ صرف ولا عدل، کہ بدعتی کا کوئی فرض اور کوئی نفل اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ حدیث صحیح سے یہ بات واضح ہے کہ بدعتی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مبغوض ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ جو سمپل بدعتی ہے اور جو ایسا بدعتی جس کی مذمت خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر شدید فرمائی ہے کہ خوارج کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے کتے فرمایا، ہم شر الخلق والخلیقہ، وہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق ہے۔ صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 2469، ہم شر الخلق والخلیقہ، کہ خوارج اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہیں۔ اور بدترین مخلوق کون ہے؟ وہ ظاہر کافر ہے، مسلمان تو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق نہیں ہو سکتا، تو یہ کافر کا وصف ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث 176 میں کہ شر قتلہ قتلوا تحت ادیم السماء، کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سے آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہے، اور ان کو جہنم کے کتے بھی کہا گیا۔ تو ایسے بدترین بدعتی جو ہے ان کے پیچھے نماز ہرگز درست نہیں ہو سکتی، اور بدعتی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اب آ جائیں ان شبہات کی طرف جو اس سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ روایت پیش کی جاتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، جس کو امام ابن ابی شیبہ باقاعدہ باب قائم کر کے لے کے ہیں فی الصلاۃ خلف الامراء۔ امراء سے مراد ظاہر ہے کہ یہ وہی جو امام جور ہیں، ظالم بادشاہ ہیں، جو ظالم بادشاہ ان کے پیچھے امراء کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان۔ اس میں ایک روایت لے کے آتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو منافق کے پیچھے نماز پڑھنا کوئی نقصان نہیں دیتا ہے، اور منافق کو کسی مومن کے پیچھے نماز پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ مطلب یہ نکلا کہ کسی منافق کے پیچھے مومن نماز پڑھ سکتا ہے۔ 2 منٹ کے لیے اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے روایت کو، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
مومن منافق کے پیچھے نماز پڑھے تو مومن کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ منافق سے مراد کون سا منافق ہے؟ منافق اعتقادی ہے یا منافق عملی ہے؟ اگر تو مراد یہ لی ہے کہ منافق اعتقادی کے پیچھے بھی نماز پڑھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو پتہ ہے منافق اعتقادی کس کو کہتے ہیں؟ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے کہ جو اندر سے عقیدہ کفریہ رکھتا ہو، اندر سے اسلام کی تصدیق نہ کرتا ہو، اسلام کو نہ مانتا ہو، ظاہر سے وہ لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ تو اصل میں منافق اعتقادی جو ہے وہ بس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری آیات طیبہ تک تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد یا اسلام ہے یا کفر ہے، تیسرا کوئی درمیانہ درجہ نہیں ہے۔ تو منافق اعتقادی سے مراد ظاہر کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے پیچھے نماز پڑھے تو کسی مسلمان اور مومن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ تو مطلب سرے سے باطل ہے۔ تو اللہ محالہ پر یہی مطلب نکلے گا کہ منافق اعتقادی نہیں بلکہ منافق عملی۔ منافق عملی جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی کچھ علامات ہیں، جھوٹ بولنا بھی منافق کی علامت قرار دیا گیا، تو اس سے مراد منافقت عملی ہے، منافقت اعتقادی مراد نہیں ہے۔ یہ تو تھی حدیث کی وضاحت، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس میں جو راوی ہیں ابو حرہ، واصل بن عبد الرحمن ابو حرہ، اس کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں، جلد میرے پاس اس کی 7 ہے، دارالحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے، اس میں ترجمہ نمبر ہے 8593۔ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اسی ابو حرہ کے بارے میں، ابو حرہ کے بارے میں لکھتے ہیں قال النسائی ضعیف، ابو حرہ ضعیف ہے۔ وقال البخاری یتکلمون فی روایاتی عن الحسن، امام بخاری کہتے ہیں کہ محدثین نے ابو حرہ کہ میں کلام کیا ہے ان روایات میں جو انہوں نے امام حسن مجتبیٰ سے روایت کی ہیں۔ اور امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں حدیثہ عن الحسن ضعیف، ابو حرہ کی حضرت امام حسن سے جو احادیث ہے وہ ضعیف ہیں۔ امام ابن سعد کہتے ہیں کان فیہ ضعف، اس میں کیا ہے؟ ضعف ہے۔ تو لہذا ابو حرہ کی امام حسن سے احادیث صحیح نہیں ہے، وہ احادیث ضعیف ہیں۔ یہ حدیث بھی ابو حرہ کی امام حسن سے ان کے ساتھ ہے، یہ حدیث بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ جب حدیث صحیح نہیں ہے تو اس سے استدلال بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ ان لوگوں کا جو اس طرح جو ہے نا وہ بدعتی کے پیچھے مطلق نماز پڑھنے کے قائل ہے۔ ایک تو روایت یہ پیش کی جاتی ہے، اور دوسری روایت سنن کبریٰ بہقی کی جلد 3 صفحہ 122 سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کان ابن عمر یسلم علی الخشبیہ والخوارج، کہ حضرت عبداللہ بن عمر خشبیہ اور خوارج کو سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ کہیں گے ہم اس کا جواب دیں گے، جب حی علی الفلاح کہیں گے ہم اس کا جواب دیں گے، اور جب وہ کہیں گے حی علی قتل اخیک المسلم، اپنے مسلمان بھائی کے قتل کی طرف آؤ، تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو اور خشبیہ کو سلام کرتے تھے اور ان کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب بھی دیتے تھے۔ اب یہ جملہ مجمل ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب کا کیا مطلب ہے؟ اجابت بالقدم ہے یا اجابت باللسان ہے؟ یعنی وہ اس کا جواب، یعنی وہ اذان میں حی علی الصلاۃ کہتے تھے، ظاہر ہے اس کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الفلاح کہتے تھے تو جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جواب دیتے تھے۔ یا یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے، یہ مطلب ہے۔ اس میں مفہوم بالکل واضح نہیں ہے، مراد اس کی واضح نہیں ہے، کوئی معنی متعین نہیں ہے۔ اب اس میں یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو سلام کیا کرتے تھے، خشبیہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ اب یہ روایت ایک جگہ پہ رکھ لیں، اس کے مقابلے میں دوسری روایت لے کے آتے ہیں ہم الجامع الصحیح سنن الترمذی سے۔ امام ترمذی اس کو اپنی جامع میں لے کے آئے ہیں، حدیث کا نمبر 2152۔ حدیث سند کے اعتبار سے امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، یہ حدیث کیا حسن صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آپ کو کہا
इन्ना फुलानन यक़रउ अलैका सलाम, ऐ इब्न उमर फलां बंदा आपको सलाम कहता है। तो अब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का तरीकाकार क्या है, उनका मौक़िफ़ आप देखें बिदअती के बारे में कितना सख्त है। फरमाता है कि इन्नहु बलगनी अन्नहु कद अहदसा, मुझे मालूम हुआ है, मुझ तक बात पहुंची है कि उसने कोई बिदअत इख्तियार किया है। इन काना कद अहदसा फला तुक़रिहु मिन्नी सलाम, अगर उसने बिदअत इख्तियार की है तो उस बिदअती को मेरा सलाम ना कहना, जाके बिदअत को मेरा सलाम ना कहना। तो जो बिदअती को सलाम करने के रवादार नहीं है, बिदअती के सलाम का जवाब देने को दुरुस्त नहीं समझते, वो इतने बड़े बिदअती खारजी जिनको हुजूर ने जहन्नम के कुत्ते कहा है, जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक कहा है, जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो इस्लाम से निकल चुके हैं और वो उनका ईमान जो है वो उनके हलक से नीचे तजावुज नहीं करता, जिनको हुजूर ने फरमाया कि वो दीन से निकल चुके हैं, जिस तरह के तीर शिकार को लग के पार निकल जाता है, ऐसे बिदअतियों को अब्दुल्लाह बिन उमर सलाम किस तरह कर सकते हैं? और फिर सलाम तो दूर की बात है, उनके पीछे नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? जब सलाम लेना बिदअती से अब्दुल्लाह बिन उमर जायज नहीं समझते, तो बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने को जायज कैसे समझेंगे? और फिर वो भी खवारिज जैसे बिदअती जिनकी बिदअत जो है वो बिदअत मुकफ्फिरा है, और एक जमात है सहाबा की जो उनकी तकफीर करती है, मुहद्दिसीन की एक जमात है जो खवारिज की क्या करती है, तकफीर करती है, और अहादीस का जाहिर भी उनके कुफर की तरफ मुशयर है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला का उनके पीछे नमाज पढ़ना, ये इस सही हदीस के मुकाबले में वो रवायत हुज्जत नहीं है। और अगर कोई ना माने और फिर भी इस पर बज़िद हो, तो आखिरी इसका मैं इसकी अगर तफसील में जाते हैं तो उसका जवाब ये हो सकता है कि उस वक़्त जो खवारिज थे, ज़ाहिर खवारिज की अक़साम है, अबादिया, अज़ारिका, अहले नहरवान हैं और इसी तरह नजदात हैं, ये खवारिज की मुख्तलिफ किस्में थी। तो उन खवारिज की अक़साम में से जो नजदात हैं, नजदात वो खारजी थे जो मुकफ़िरुल मुस्लिमीन नहीं थे। ये हुज़ूर गौस पाक सरकार रज़ी अल्लाह तआला की किताब गुनियत तालिबीन, गुनियत तालिबीन की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 178 पे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वत्तफ़क़त जमीउल ख़वारिज अला कुफ़्र अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिअजल तहकीम, तहकीम के मसले की वजह से तमाम खारजी मौला अली को काफिर कहने पर मुत्तफ़िक हैं। व अला कुफ़्र मुर्तकिबिल कबीरा, और कबीरा के मुर्तकिब को काफिर कहने पर तमाम खारजी मुत्तफ़िक हैं, इल्ला नजदात, मगर नजदात जो है वो इस मसले में उनके साथ नहीं है। ये नजदात कौन है? जो आमिर बिन नजदा, जो नजदी था, हुरूरी था, खारजी था, आमिर बिन नजदा, उसके जो पैरोकार हैं वो नजदात हैं, वो भी खारजी हैं, बिदती हैं, लेकिन उनकी बिदत बिदत मुकफ़िरा नहीं थी, यानी वो मौला अली को काफिर भी नहीं कहते थे और मुर्तकब कबीरा की तकफीर नहीं करते थे। फ़इन्नहा लम तुवाफ़िक़हुम अला ज़ालिका, ये नजदात इन मामलात में खारजियों के साथ नहीं थे। तो लिहाज़ा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला का खारजियों के पीछे नमाज पढ़ना अगर कोई बंदा साबित कर भी देता है तो उससे कम अज़ कम यही साबित होगा कि वो बिदत मुफस्सिका के मुर्तकिबीन, और वो भी ऐसे बिदत मुफस्सिका के मुर्तकिबीन जो कि आइमा जौर में से थे। ये जो आमिर बिन नजदा हुरूरी है, ये यमामा का मुतगल्लिब हुक्मरान बन बैठा था, और जब ये मक्का शरीफ आता था आके अपनी अलग नमाज पढ़ाता था, बल्कि हज के लिए भी जब आता था तो हज के मौके पर भी आके ये अलग आके जो ना मैदान अरफात में वकूफ़ करता था, बाकी जो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के साथ ये वकूफ़ नहीं करता था, अलग से अपनी नमाज पढ़ाता था, और ये डंडे के जोर पे और तलवार के जोर पे सारा कुछ करवाता था। लिहाजा चूंकि आइमा जौर में से था और इसकी बिदत बिदत मुकफ़्फ़रा भी नहीं थी, बल्कि बिदत मुफस्सिका थी, इस लिहाज से उसके पीछे अगर नमाज पढ़ना कोई साबित भी कर दे तो तब भी वो मैंने जो बेहमद तआला मौक़िफ़ शुरू में तमहीदन बयान कर दिया उसके ऐन मुताबिक ही होगा। तीसरी रिवायत जो पेश की जाती है वो सही बुखारी से है
کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب بلوائی اٹھے اور آ کے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا اور مسجد نبی شریف میں اپنے انہوں نے ائمہ مقرر کیے، تو اب لوگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے پیچھے تم نماز پڑھ لو۔ تو اب وہ بھی صورت یہی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ کافر نہیں تھے، جو اصحاب بلبہ تھے کافر نہیں تھے، بدعتی تھے اور متغلب تھے، آ کے زبردستی تلوار کے زور پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے تھے، تو اس صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عام روٹین میں ایسے جو بدعتی ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے پیچھے مکروہ ہے تحریمی۔